حسن خلق کا مرتبہ کتابیں چھپی آئی، بہت لوگوں نے مسئلہ کیا ہے، بہت شمال نبویہ کا سب چشمہ، نام بھی اچھا ہے، شمال نبویہ کا سب چشمہ، بہت پسند عام علماء نے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حساب کے ترازو میں، اللہ کے حساب کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ حسن خلق بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حسن خلق کی توفیق بنائے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انک لعلی خلق، وہ چیز ہم سب کے لیے زیبا ہے، ضروری ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حسن خلق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس کی ضرورت مولانا ہر جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ عادتاً پوش وہ بدگو تھے، نہ عادتاً پوش کلام وہ بدگو تھے، اور نہ مخواہ لوگوں کے تفریح کے لیے بدگوئی کرنے والے تھے۔ یہ حضور کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اور سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق، اللہ کے حساب کے ترازو میں، اللہ کے حساب کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں۔ حسن خلق ونانی بالاخلاق ما هو اعمال القلوب، ونانی بالاخلاق ما هو کہ اعمال قلوب میں سے کرنے کا مشیر بہت بدن تو اعمال کرنے میں ہے، لیکن صرف اچھے اخلاق سے پیش آنا کسی سے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے حساب کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں جو بھی چیز رکھی جائے گی ان میں کوئی چیز حسن خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ معنوی چیز ہے، حصی چیز کو مثال دے کے دے رہے ہیں، وزن، اور بے شک حسن خلق والا آدمی اس کی وجہ سے روزہ اور نماز والوں کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، ذہن کو صاف رکھنا ہے بس۔ آپ اپنی بڑائی کو لے کے چل رہے ہیں، تھوڑا چھوٹا ہی سمجھ لو،
کیا نقصان ہوا؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، بے شک مومن اپنے حسن خلق کے ذریعے روزے دار اور شکردار نمازی کے درجے کو بھی ضرور پا لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ یہ حدیث بہت عدل ہے، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا، تقوی اللہ اور حسن خلق بھی اس کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں پوچھا ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ و حسن الخلق۔ فارسی یاد ہوا، میں بہت بڑا جلسہ تھا، ہزار کے لیا، مجھے بیٹھا گیا، یہی حدیث میرے ذہن میں آ گئی اور پڑھا، میں نے اسی کو بیان کیا تھا، 10-20 ہزار آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو سب سے زیادہ لوگوں سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ سب حدیثیں موجود ہیں، تقوی کی بھی حدیثیں ہیں اور حسن خلق کی حدیثیں ہیں، اس کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوی سے بھی مزین فرمائے اور حسن خلق سے۔ ماشاء اللہ میں گیا، سبھی لوگ حسن خلقی سے پیش آئے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت سے لوگ اللہ بھی ملنے آئے، سب نے اپنے حسن خلق کا ثبوت دیا، اس سے تکبیر بھی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن خلق سے مزین فرمائے، تقوی سے مدثر فرمائے، بننا ہے سب کو، جہاں پہ یہاں رہیں، جہاں بمبئی رہیں، وہاں بھی مرنے والے بیمار سبھی قسم کے لوگ ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک سے ایک کمانے والے ہیں، بھوکے والے لوگ بھی ہیں، کمائی کی بھی کوئی حل نہیں اور پریشانیوں کی بھی کوئی حل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن خلق اور تقوی اللہ سے مرصع فرمائے، اور سب سے بڑی چیز ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے، چاہے وہ اچھے رہیں چاہے برے رہیں، بیمار رہیں، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ حسن خلق، بیماری کی حالت میں بھی اپنے کو سنبھالے کے رکھنا چاہیے، ایسی بات نہ کہو جس سے لوگوں کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، دل کو صاف رکھو۔ ہمارے حضرت پھر کوئی بیمار تھے تو ہم لوگ نہیں ملے گے، حضرت اچھے ہو گئے، فرمائے دیکھو تم لوگ رو رہے تھے، مجھے بھی خطرہ ہو گیا تھا کہ میرا آخری وقت ہے، حضرت فرمایا مجھے بھی خطرہ ہو گیا تھا، میں نے کہا کہ اللہ مجھے کوئی مہلت دیجیے کہ میں اپنے کو درست کر لوں اور آپ کی خدمت میں آؤں، لہٰذا اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے، اس کی فکر تو ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے میں گیا تھا، کچھ حالت نازک نہیں خراب تھی، تبھی تو گیا تھا، الحمدللہ آ گیا، کوئی بہت زیادہ دشواری بھی نہیں ہوئی، حکومت نے بھی ڈاکٹروں نے بھی اطمینان ہی دلایا، آ گیا۔ دعا کیجیے
اس آنے کو اللہ قبول فرمائے. جو باتیں کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں، وہاں بھی مجلس جاری تھے، مجلس وہاں بھی جاری تھی، ہمیشہ کرتے آتے تھے لوگ. وہ تو وہاں تو شور ہو کہ بھر جاتے تھے، لیکن میں نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ وہاں کے کام کو بھی قبول فرمائے، وہاں کے برکات سے بھی نوازے. اکثر لوگوں نے عزیزہ نے بھی حسن خلقی کا معاملہ کیا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے سب کو زیادہ خیر محمد فرمائے. ڈاکٹروں نے بھی، سبھی لوگوں نے آپ سب عزیزہ بھی تھے بہت بڑے، اور دوسرے لوگ بھی بہت اعتقاد سے، بڑے لوگ بہت ہی اعتقاد سے ملے رہے، خیال کیا. اللہ ان سب کو جزائے خیر، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جسے ایک لفظ بھی مرور کا تسلی کر کے اللہ اس کو جزائے خیر دیا. بہت ہی لوگوں نے اخلاق سے معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. صحت الحمدللہ جیسی تھی اس سے کچھ اچھی ہے، ٹھیک ہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت تکلیف ہو گئی ہے، وہاں بھی ایسی رہا ہے، یہاں بھی ایسی بندوں کی. اب لوگ یاد آتے رہے اور مزید بھی ہوتی رہی کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب لے کے ذخرۂ آخرت بنائے. جہاں جہاں میں گیا، جن لوگوں نے حسن خلق کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. چاہے وہ مالی یا بدنی، جو بھی انہوں نے آرام پہنچایا، ایک کلمہ بھی اگر خیر کا کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کی جزا رحمت فرمائے. اور یہ میرا سفر ہوا بظاہر تو صحت کے ساتھ آیا ہوں، اللہ تعالیٰ اس صحت کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. اس درمیان میں وہ کتاب، ایک کتاب میں مجھے کون کتاب ہوئی ہے، شمائل نبوی کا چشمہ، وہ بھی ابھی آئی ہے نا. یہ بہت بہت علماء نے پسند کیا، بہت. میں کہہ نہیں سکتا. دعا کیجیے ایک آدھ کتاب اور لکھنے والا ہوں، لکھا جائے آیا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے اور وہ بھی تباہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات تشریف لائے، ملاقات ہوئی، بے حد مسرت ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان میں مسرور رکھے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے، سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، بمبئی کے صاحب نے، وہاں کے معالجین نے، سب کو جزائے خیر مرحمت.